رب العالمین۔ دوستو بزرگوں، رمضان المبارک کا اکثر دن گزر گئے اور یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ چل رہا ہے، اور اب صرف 4-5 دن بچے ہوئے ہیں، اور یہ عشرہ ایسا ہے کہ مسلمان اسی عشرہ میں اعتکاف کرتے ہیں، اور یہی آخری عشرے میں شب قدر کی رات ہم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ شب قدر کی فضیلت، آخری عشرے کی فضیلت اور احادیث کی روشنی میں یہ آخری عشرے میں شب قدر کی رات مل جاوے تو کون سی دعا کرنی چاہیے، اس پر روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ جو عشرہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی آخری عشرے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت بیان کرتی ہے کہ عبادت کے لیے تہبند کو کس لیا کرتے تھے آخری عشرے میں، یعنی 20 رمضان سے لے کر جب تک عید کی چاند نظر نہ آوے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اور ویسے تو عام دنوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت عبادات کیا کرتے تھے، لیکن آخری عشرے میں کیونکہ شب قدر کی رات ہم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری سورہ قدر نازل فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو شب قدر میں نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی سے خطاب فرما رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ شب قدر کی رات کیا ہے؟ یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے، اللہ نے خود فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو شب قدر کی رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کون؟ شب قدر کی رات۔ ہماری جو زندگی ہے وہ بہت مختصر سی زندگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے مجاہدین کا تذکرہ کر رہے تھے کہ 80 سال تک انہوں نے کفار سے لڑا، اللہ کے راستے میں 80 سال قربان کر دیے۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی تو 60-70 برس کی ہے، کوئی اگر چھلانگ مار دے وے تو 100 تک، ورنہ 60-70 بس اتنا ہی۔ تو ہم 80 سال تک اللہ کے راستے میں نکلنا تو دور کی بات، ہماری زندگی بھی اتنی نہیں۔ اسی وقت یہ سورہ قدر نازل ہوئی، اور اس وقت اور بھی تذکرہ ہوا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام تو 950 برس تک کفاروں کو دعوت دیے، توحید کی دعوت 950 برس،
اور ہماری زندگی 60-70 برس کی، تو یا اللہ کے رسول ہم کہاں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ان کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں پچھلی امتوں کا؟ کہ فوراً یہ سورہ قدر پوری سورت نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا، اور پھر یہ بتایا کہ آپ کو معلوم بھی ہے، اللہ نے کیا کہا کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ اب اگر کوئی آدمی اس میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے 1000 سال سے زیادہ اس نے قرآن کی تلاوت کی۔ اب اگر کوئی یہاں پہ نفل نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو ایسا ہے جیسے 1000 سال سے زیادہ اس نے عبادت کی، اس نے نفل نماز پڑھی، اس نے ذکر و اذکار کیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شب قدر کی رات کوئی متعین رات تو نہیں، کوئی متعین فکس تو نہیں ہے کہ فلاں تاریخ کو ہے، لیکن ہمیں آخری عشرے میں یہ 10 دن جو ملے ہیں، 10 راتیں، اس میں کچھ نہ کچھ عبادت کرنی چاہیے، اور خاص طور سے طاق راتوں میں زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ شب قدر کی رات یہ آخری عشرے میں طاق راتوں میں ملنے کا زیادہ امکان ہے۔ طاق راتیں کون کون سی راتیں ہیں؟ 21ویں شب گزر گئے، 23ویں شب گزر گئے، 25ویں رات میں آپ لوگ جاگے ہوں گے، الحمدللہ عبادت کیے ہوں گے، ابھی یہ 27ویں شب، 29ویں شب باقی ہے۔ یہ طاق راتوں میں ہمیں کچھ نہ کچھ عبادت کرنی چاہیے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے کہ شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلے، اللہ نے تاریخ بتا دی تھی ہمارے نبی کو، بتانے کے لیے صحابہ کرام کو جیسے ہی نکلے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ 2 مسلمان کیا کرنے لگے؟ آپس میں جھگڑا کرنے لگے، لڑائی کرنے لگے۔ اب فوراً شب قدر کی جو تاریخ بتائی تھی اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے کہ کون سی تاریخ میں شب قدر ہے۔ یہ لڑائی اور جھگڑے اتنی بری چیز ہے کہ یہ ماحول کو خراب کر دیتا ہے، انسان کے ذہن کو گندا کر دیتا ہے۔ علم کیا، اصل یہ لڑائی جھگڑے جو فسادات ہے یہ بہت بری چیز ہے، اس سے انسان کو دور رہنا چاہیے، اور خاص طور سے مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ اتحاد بہت بڑی چیز ہے، لیکن آج ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے۔ سامنے اگر کوئی مسلمان ایکسیڈنٹ ہو کر پڑا رہ گیا تو کیا ہے کہ نہیں ان کے گھر والے جانیں گے، ہمیں کیا پڑھنا ہے، پولیس کا معاملہ ہو جاوے گا۔ نہیں، کوئی بھی انسان ہو، یہاں مسلم تو چھوڑ دیجئے، غیر مسلم بھی اگر کوئی راستے میں ایکسیڈنٹ پڑ گیا یا کوئی اور طرح کی پریشانیوں میں ہے، ہمیں اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی کہ آپ ان کی مدد کیجیے۔ کیا کیجیے؟ ان کی مدد کیجیے۔ تو اتحاد پیدا کرنا ہے۔ یہ رمضان المبارک میں جو ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ غریبوں کا احساس ہمیں دلاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے نکلے، لیکن 2 مسلمان لڑائی کرنے لگے، اس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے نبی کو تاریخ بلا دی۔ اب اس کے بعد اصل میں اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ بندہ جو نیکیوں کا شوقین ہے، یہ پورے رمضان قدر
قدر کرے. ایسا نہیں ہے کہ صرف آخری عشرہ، پورے رمضان عبادات کرے، پورے رمضان تراویح کی نماز پڑھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 20 رمضان جیسے ہی گزرتے ہیں ہم مسجد میں کم نظر آتے ہیں، ہم عبادت کم کرتے ہیں، مین روڈ کا چکر زیادہ لگاتے ہیں، مارکیٹنگ میں زیادہ مصروف رہتے ہیں، رات بھر مین روڈ میں چائے پی کر چسکیاں لے کر بات چیت کرنے میں گزار دے رہے وقت. جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے کہ رات کو شب آخری عشرے میں اٹھتے تھے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت بیان کرتے ہیں کہ آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اٹھتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے. ورنہ عام دنوں کا معمول ایسا تھا، عام دن میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے تو بالکل چپکے سے آہستہ سے چلتے تھے، آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے، آپ مسجد میں آتے تھے تاکہ ازواج مطہرات میں سے کوئی نہ اٹھ جاوے، گھر والے کو کہیں پریشانی نہ ہو، یہ معمول تھا. لیکن یہ آخری عشرے میں شب قدر کی رات کی تلاش کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اٹھتے تھے، گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے، ازواج مطہرات کو بھی اٹھاتے تھے. اصل میں شب قدر کی رات یہ کچھ کرنے کی رات ہے. اگر انسان کو یہ پتہ چل جاوے کہ فلاں شہر میں میلہ لگنے والا ہے، یا پھر یہ پتہ چل جائے کہ فلاں شہر میں یا فلاں بستی میں 1 لاکھ روپیہ انسان کو ملے گا، تاریخ نہیں بتائی، صرف بتایا کہ فلاں مہینے میں 1 لاکھ روپیہ ملے گا، مسلمان 1 مہینہ پہلے پہنچ جائے گا. پہنچے گا یا نہیں؟ پہنچے گا نا. 1 لاکھ روپیہ ملے گا، میں کیوں، غریب تو چھوڑ دیجئے، مالدار بھی پہنچ جائیں گے کہ کیوں بھائی، جب فری میں مل رہا ہے تو ہم کیوں چھوڑے. تو وہ 1 مہینہ پہلے پہنچ جاوے گا، تاریخ اگرچہ نہ بتائی ہو. میرے بھائیوں، یہ شب قدر کی جو رات ہے اس کو اللہ نے اسی لیے تاریخ متعین نہیں کی تاکہ آپ پورے مہینہ عبادت کریں، پورے رمضان قدر کرے، آخری عشرے میں زیادہ عبادات کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کی رات پالوں تو کون سی دعا کرنی چاہیے، کیا دعا مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ لگے کہ آج شب قدر کی رات ہے، یا تم تاک راتوں میں، ایسا تو نہیں ہے، فکس تو نہیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر تمہیں لگے تو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دیجئے. یہ اس کا میننگ ہے، ترجمہ ہے. آخری عشرہ میں یہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے، اس لیے اللہم اجرنی من النار، یہ دعا کرنی چاہیے. کون سی دعا؟ سب لوگ پڑھیے، اللہم اجرنی من النار، کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائیے. یہ نجات ہے، جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ چل رہا ہے، تو کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے. یہ شب قدر کی رات اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ
شب قدر کی رات میں نفلی نمازیں پڑھے گا، نفلی عبادات کرے گا، اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنے سال کے؟ 1 سال کے گناہ۔ شب قدر کی رات یہ بار بار ہم لوگوں کو نصیب نہیں ہوگی۔ آج رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا، اس سال اگلے سال کی کوئی گارنٹی نہیں کہ پھر ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے 4-5 دن ہے، 27ویں شب کو زیادہ احتمال ہے، فکس تو نہیں ہے کہ شب قدر کی رات مل جائے، لیکن اکثر علماء کرام، اکثر مفسرین کرام، اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ طاق راتوں میں 27ویں شب کو شب قدر کی رات ملنے کی زیادہ امید ہے۔ اس لیے 27ویں شب آنے والے ہیں، آج 25، اس کے بعد پھر جو ہے کل رات میں 27ویں شب ہو جائیں گے، تو وہاں پہ عبادات کرے، نوافل نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے۔ لیکن آخری عشرے میں ایک بات یاد رکھیے کہ مسجدوں کے اندر بھیڑ بھاڑ کر کے عبادت کرنے کا تذکرہ نہیں، کسی احادیث میں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتماعیت کے ساتھ، اجتماعیت مطلب 4-5 آدمی ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں، اب وہاں عبادات کر رہے تو وہاں تو دنیاوی باتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ انفرادی کرے، اکیلے اکیلے۔ مسجد میں بھی اگر آپ آ گئے ٹھیک ہے، گھر میں بھی کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہے، ضروری نہ سمجھے کہ مسجد ہی میں جا کر شب قدر کی رات ہم لوگوں کو جاگنا ہے، ایسا نہیں۔ اگر مسجد میں بھی آئے تو ایک جگہ 8-10 آدمی بیٹھ کے اور عبادت نہ کرے، پھر وہاں عبادت کم، دنیاوی باتیں زیادہ، غیبت، چغلی اور نہ جانے کیا کیا باتیں، تو اس لیے انفرادی طور پر عبادت کرنے کا۔ اسی طریقے سے شب قدر کی رات ہم لوگوں کو آخری عشرے میں ملتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آخری عشرے میں جلسہ، آخری عشرے میں خوشیاں زیادہ لوگ مناتے ہیں۔ تراویح، ایک ختم قرآن مکمل ہوا، اب وہاں پہ جو ہے ہنسی مذاق اور یہ اور وہ۔ قرآن ایک مکمل ہوا، تراویح تو آپ کا جب تک عید کی چاند نظر نہ آوے تب تک چلنے کا، لیکن جیسے ہی ایک ختم قرآن مکمل ہوا اور اس کے بعد مسجدوں میں بھی اس طرح شور و گل کرتے ہیں جیسے گھر ہے ہمارا، یہ مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس لیے اطمینان کے ساتھ جو بھی کام کرے اطمینان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ ابھی تک جو حضرات زکوٰۃ یا صدقات کی رقم نہیں دیے ہیں، گزارش ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کسی مولانا اور حافظ کا حکم نہیں۔ اللہ نے حکم فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اور جو کچھ تم اپنے لیے کر کے آگے بھیجو گے اللہ کے یہاں اس سے بہتر پاؤ، اللہ کے یہاں اس سے بہتر پاؤ گے۔ یہ آج میں بتاؤں کہ یہ زکوٰۃ اور صدقات کی رقم ہم دے رہے ہیں، یہ بغیر تحقیق کا ہم نہیں دے رہے، اس لیے ہماری غریبی دور نہیں ہو رہی، ہماری غریبی نہیں دور ہو رہی ہے، جس سے جان پہچانے اسی کو اٹھا کر دے دیے۔ آپ دیکھیں کہ واقعتاً میری جو زکوٰۃ کی رقم ہے، جو ہم صدقہ فطر دے رہے ہیں، وہ صحیح جگہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ ہم سے جو جان پہچان ہے، تعارف ہے، ہم اس کو دے رہے ہیں، پتہ چلا کہ جہاں پہنچنا چاہیے وہاں نہیں پہنچ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ اور صدقات کے رقم ایک جگہ جمع ہوتے تھے، ایک جگہ بیت المال جس کو کہہ دیجیے، ایک جگہ جمع ہونے کے بعد
جو مستحق زکوٰۃ ہوتے تھے ڈائریکٹ ان تک پہنچایا جاتا تھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ مالدار بے شمار ہے، لیکن صحیح جگہ ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، اس کے وجہ سے غریبی نہیں ہو رہی۔ اور اس کے بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جیسے 10,000 روپیہ زکوٰۃ کی رقم دینی ہے، اب ہم کرتے کیا ہے کہ 2500 روپیہ فلاں مدرسہ میں، 2500 روپیہ فلاں رشتہ دار میں، 2500 روپیہ فلاں مولانا کو، حافظ کو دے دیے، بات ختم۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو زکوٰۃ کی رقم یا صدقہ وغیرہ جو مالدار حضرات ہیں جن پر زیادہ پیسہ دینا ہے، تو وہ کوئی غریب آپ کے پاس آ گئے، آپ ان کو ٹھیلا کا انتظام کروا دیجیے، آپ پھل خرید دیجئے، ان کو بیچنے کے لیے کہیں۔ آپ اگر ان کے پاس مکان نہیں ہے، چلو بھائی تھوڑا بہت ملا کر اسی میں مکان بنا دیے۔ یہ اگر آپ ان کو اٹھانے کی کوشش کیجئے، اس کو مانگنے کی عادت مت دلائیے۔ ہاں، اس میں مدارس والے کو میں نے اس لیے الگ کیا، چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے، وہ مدارس صحیح جو مدارس والے ہیں بیچارے آتے ہیں تو اپنے لیے نہیں آتے ہیں، وہ جو مدارس کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن اور لوگوں کو ہم جو دے رہے ہیں، رشتہ داروں کو عادت بنا لیے یا پھر کسی اور کو بھی دے رہے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ دیں تو ان کو کوئی ایسا کام کرا کے دے دے کہ ہمیشہ وہ پیسہ کمائے اور وہ اس لائق ہو جائے کہ خود وہ زکوٰۃ دے۔ ایسا اٹھائیے، مانگنے کی عادت مت دلائیے۔ ایک موٹی رقم آپ جمع کر کے چلو بھائی ہم ان کا پھل خرید دیے، ان کی چھوٹی سی دکان یہ کر دیے، یا تاکہ وہ بزنس کر سکے، ایسا کام کر دینا چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ دیں گے تو ایسا نہیں۔ ہاں چلیے، اگر کوئی مجبوری کوئی آپ کے پاس اس طرح کا مستحق نہیں ملا تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کا مانگنے والا نہ ہو تو آپ کوشش کریں ان کو اٹھانے کی۔ غیرت مند انسان کو ابھی تک جو زکوٰۃ صدقات نہیں دیے ہیں تو یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، یہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے۔ یہ مت سوچے کہ ہم یہ جو مال کما رہے ہیں، یہ پیسہ ہے، یہ ہم اپنی محنت سے، ٹھیک ہے آپ محنت کر رہے ہیں لیکن دیا ہوا اللہ کا ہے۔ آپ جا کر مین روڈ میں دیکھیں، 50 دکانیں اگر آپ کو ملیں گی، لیکن ان 50 میں سے 5 دکانوں میں بڑی کثیر تعداد میں بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ 45 دکان میں جائیں گے تو بھیڑ نہیں ہے۔ بھیج رہا ہے اللہ ان کی دکانوں میں، 5 دکانوں میں، اس لیے لوگ جا رہے کسٹمر لینے کے لیے۔ 45 دکانیں بھی کھلی ہوئی ہے، ان کے پاس بھی وہی سامان موجود ہے، وہی کپڑا موجود ہے، وہی پھل فروٹس موجود ہے، لیکن ان 5 دکانوں میں کیوں جا رہا؟ کیونکہ اللہ ان انسانوں کے دل میں یہ بات بیٹھا رہا ہے کہ جاؤ ان دکان میں۔ اللہ دینے والا ہے، یہ مال اور جان اللہ کی امانت ہے۔ اس لیے آپ کو میں بتا دوں، قارون کا واقعہ آپ لوگ بارہا سنے ہوں گے واقعات میں۔ قارون کیا ہوا تھا، کیوں ہے اس اپنے مال کے ساتھ زمین میں دھسا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زکوٰۃ دو تو وہ یہی بات کہا تھا کہ نہیں، یہ تو مال جو آ رہا ہے یہ میری محنت ہے، میں محنت کرتا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ زکوٰۃ دو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار ان کو ڈرایا اللہ کے عذاب سے کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اگر تم نہیں دو گے اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ قارون گھمنڈ میں تھا، تکبر میں تھا، اور قارون کا خزانہ ایک کثیر تعداد میں لوگ چابیاں اٹھاتے تھے، چابی ایک طاقتور جماعت کی ضرورت پڑتی تھی۔ روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خزانہ قارون کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ قارون تورات کا حافظ تھا، علم والا تھا،
لیکن اس نے گھمنڈ کیا کہ نہیں، یہ میں جو میرے پاس جو پیسہ آیا ہے، مال و دولت ہے، یہ میری محنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے زنا کی تہمت بھی، موسیٰ علیہ السلام کو زنا کی تہمت بھی کون؟ قارون لگایا۔ وہ ایک عورت کو بات کر کے سازش کے تحت اس نے یہ کہا کہ تم جا کر بھری محفل میں یہ کہنا کہ موسیٰ میرے ساتھ نعوذ باللہ زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھری محفل میں ایسے ہی واعظ و نصیحت کر رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہو کر زنا کرے کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسے پتھر سے مار مار کر ختم کر دیا جائے، پتھر سے مار مار کر ختم کر دیا جائے، شادی شدہ ہو کر زنا کرے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اگر آپ زنا کریں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے لیے بھی یہی سزا ہے، سب کے لیے برابر۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ایک عورت ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ یہ زنا کیا ہے میرے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بھری محفل میں کھڑا کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہو کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ جب وہ عورت کھڑی ہوتی ہے، اللہ کے طرف سے ایک ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے اس عورت کے اندر، اور وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں نہیں نہیں، زنا نہیں کیے۔ تو میں نے یہ کہا کہ زنا کی تہمت لگانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام زنا نہیں کیے تھے، لیکن زنا کی تہمت لگانے والے کون؟ قارون۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کیے، بد دعا دیے کہ وہ اپنے مال کے ساتھ زمین پر دھس جائے۔ قارون کے ساتھ ایسے ہی ہوا، اپنے مال کے ساتھ زمین میں دھسا، لعنتی بنا۔ ایک وہ ہے کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، کہ جب اپنی ایڑیا کو زمین پر رگڑے تو زمزم کا پانی نکلا۔ کیا نکلا؟ زمزم کا پانی۔ رحمت ملی، برکتیں ملی۔ اور قارون ہے جو زمین پھٹی، خود بھی دھسا، مال بھی دھسا، لعنتی بنا، ہلاک ہو گیا۔ اس لیے یہ مال و دولت ہے، ابھی تک جو زکوٰۃ صدقہ فطر کی رقم نہیں دیے ہیں ان سے ادب سے گزارش ہے کہ دے، تحقیق کر کر کے دے، کیونکہ مانگنے والے ابھی مارکیٹ میں بہت سے ایسے بھی ہیں، لباس پہنے ہوئے ہیں، لگ رہے ہیں مسلمان ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، پتہ چلا غیر مسلم۔ اس لیے آدھار کارڈ وغیرہ ضرور چیک کریں۔ اور میں نے کہا کہ کسی کو اٹھانے کی کوشش کریں، آپ اس لائق اس کو بنا دیجئے کہ وہ بھی 2-4 لوگوں کی مدد کریں، مدارس والے کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں مانگتے۔ اور آپ زکوٰۃ خود جا کر دیں، آپ خود جائیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آ رہا، آپ کے اندر تکبر پیدا ہوگا، آپ کے اندر گھمنڈ پیدا ہوگا کہ فلاں مولانا صاحب میرے پاس آئے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ میں 500 روپیہ دے رہا ہوں، میں احسان کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم آپ احسان نہیں کر رہے، آپ کا اوپر وہ احسان کر رہا جو آپ کے یہاں گھر میں آیا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جا کر دے، آپ کو چاہیے کہ صحیح سے حساب و کتاب کرے۔ نماز پڑھ رہے، نماز کو فرض جان رہے، زکوٰۃ بھی ایسا ہی فرض ہے۔ اور فلسطین مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ اگر آپ جان کے ذریعے سے مدد نہیں کر رہے ہیں، مال کے ذریعے سے مدد کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے ایسے حیدرآباد سے بھی ٹیم گئی ہوئی ہے مدد کرنے کے لیے۔ آپ تحقیق کریں، کچھ نہ کچھ ان کو تعاون کریں۔ آج کل آن لائن کا زمانہ ہو چکا ہے، ماشاءاللہ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کم سے کم قیامت کے دن تو اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تمہارے سامنے فلسطین کے مسلمانوں کو شہید کر دیا جا رہا تھا، ان کے گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیا گیا، ان کے شہروں کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا۔ مسلمان تم سو رہے تھے، تم طرح طرح کی افطاریاں، تم طرح طرح کے کپڑے، تم طرح طرح کے عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے۔ خدا
خدا کی قسم وہ بچے تمہارے گریبان پکڑیں گے کل قیامت کے میدان میں، تم کیا جواب دو پاؤ گے؟ آج آپ کو احساس نہیں ہے، کل ہمارے ساتھ ایسا، ہمارے ساتھ کل یہاں بھی سلوک ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اتحاد پیدا کرو، الیکشن کا وقت آ رہا ہے، ہر آدمی آدھار کارڈ کو، ووٹر کارڈ کو صحیح سے درست کرائے، ووٹ کی قیمت کو سمجھے، کوئی بھی ایک آدمی بھی ووٹ نہ یہ غیر حاضری نہ کرے، یہ نہ سمجھے کہ میں کیوں جاؤں یار، چھوڑو ہٹاؤ، اس لیے ووٹ سوچ سمجھ کر دے۔ فرعون کا زمانہ، بہرحال میں اس پر نہیں جانا چاہتا، آپ سب سمجھدار ہیں، آگے ہمارے ساتھ بھی حالات ہو سکتے ہیں۔ اتحاد پیدا کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو پھنسانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھیں۔